أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعته أفضل الساعات آستانِ مقدس ماہ مبارک رمضان میں ہم ہدایت کی پوری ٹیم کی طرف سے سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو ماہ مبارک رمضان کی مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ گھڑیاں مبارک فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں جو اللہ کے صائمین ہیں، شاکرین ہیں اور عابدین بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ ساری دکھی انسانیت جو اس وقت مظلومین ہیں، ظالموں کے شکنجوں میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رہائی نصیب فرمائے اور اطلاع کلمہ اسلام ہو اور اسلام کی سربلندی اور سرفرازی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو رحمت کا مہینہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک مہینے کو، اس معصوم مہینے کو رحمت کا ذریعہ قرار دیا، برکت کا ذریعہ قرار دیا اور مغفرت کا مہینہ شمار فرمایا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی مہمانی کی یاد دلائی تاکہ مسلمانوں کو، اہل اسلام کو یہ بات یاد رہے کہ یہ مہینہ معمولی نہیں، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ تم اللہ کی ضیافت میں ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے، اور پھر اس بات کو کبھی بھی محسوس نہ کرنا کہ تمہیں بھوک لگی ہے، تمہیں پیاس لگی ہے، یہ تم کمپنسیٹ ہو جاؤ گے۔ اس کو یاد کرو قیامت کی اس بھوک اور پیاس سے، جب تم مقایسہ کرو گے اور اس کا موازنہ کرو گے تو پھر تمہیں یہ بھوک اور پیاس ستائے گی نہیں، بلکہ تم لذت آشنائی کے ساتھ اللہ کی اس کریم بارگاہ میں داخل ہوگے۔ تم ایک دن کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے، ایک دن کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ تم کربلا والوں کی یاد کو تازہ کرنا، تمہاری بھوک اور پیاس احساس نہیں ہوگا تمہیں جب تم اپنے آپ کو لے جاؤ گے اور مشابہت کرو گے اور مقایسہ کرو گے، اپنا موازنہ کرو گے، تو تمہیں مشکلات تمہارے لیے ختم ہو جائیں گی۔
آفات بلیات تمہارے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے روزہ جب تم نے رکھنا ہے، روزہ اس بات کا بھی تم نے خیال کرنا کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے زبان کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے، تمہاری فکر اور تمہارے افکار کا روزہ ہونا چاہیے، قلوب صافیہ کے ساتھ اور افکار شافی، ان افکار کے ساتھ کہ جو بالکل صاف اور شفاف ہیں، اور دل و دماغ کی پاکیزگی کے ساتھ، اس وجہ سے کہ روزہ تمہیں اس طرف لے کر جائے۔ اور پھر ہمیشہ تمہارے رہنے کا جو سٹائل ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں یتیموں پہ تم شفقت کرو، دعا اور مناجات تمہارا شعار ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کرو۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ یاد رکھو، تم افطار جو کراتے ہو نا، افطار کا اتنا ثواب ہے، اتنا ریوارڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کہ اس مہینے میں اگر کسی مومن کو کوئی افطار کراتا ہے تو اس کا ثواب ایک غلام کے آزاد کرانے کے برابر ہے، یعنی گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ صحابی غریب تھے، بعض نادار تھے، بعض نے کہا یا رسول اللہ ہم سارے تو نہیں کر سکتے، غذا پوری کس کھانا کھلائیں سب کو۔ فرمایا تمہاری نیتیں صاف ہیں، اس وجہ سے تم اگر کسی کو آدھے کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے بھی تم نے افطار کرا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اتنا ہی اجر دے گا، اتنا ہی ثواب دے گا کہ گویا ایک غلام کو آزاد کرایا ہے۔ اور ایک افطار کا ثواب یہ ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ افطار کرانے والا دو فائدے پیغمبر اسلام نے اس کے لیے بتائے۔ ایک یہ ہے کہ ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہے، دوسرا کیا ہے، تمہارے سابقہ جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دے گا اللہ۔ ظاہر شوق پیدا ہوا صحابیوں میں، ہر ایک کا جی چاہا کہ ہم بھی افطار کرانے والوں میں شامل ہو جائیں، لیکن طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس سارے یعنی افطار کے سارے کھانے پہ تو ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان کے لیے بھی کہ دسترخوان الہی فیض پروردگار سب کے لیے جاری اور ساری ہے، تمہارے یہاں قدرت نہیں ہے، تم اگر نہیں کھلا سکتے ہو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو ایک صائم کو، ایک روزے دار کو، آدھی کھجور کا دانہ دے دو، آدھی کھجور، تمہیں اللہ اتنا ہی ثواب دے گا۔ پھر اس میں حسن خلق کی بھی تاکید فرمائی پیغمبر اسلام نے، صلہ رحمی کی تاکید فرمائی پیغمبر اسلام نے، اور پھر ثواب بتایا کہ جو انسان واجب نمازیں پڑھتا ہے، مستحب نمازیں پڑھتا ہے، فرمایا کہ جو واجب نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 70 گنا ثواب دیتا ہے، جو مستحب عمل انجام دیتا ہے اللہ اسے واجب کا ثواب دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ثواب ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس پاک مہینے میں، اللہ کے اس عظیم مہینے میں، جو شخص زیادہ صلوات پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، من اکثر فیہ من الصلاة علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین۔ جو شخص اس مہینے میں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، مجھ پر صلوات پڑھتا ہے۔ صلوات یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے۔
جو سیاست میں موجود ہے، معتبر کتابوں میں موجود ہے، اس میں عامہ اور خاصہ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ فریقین نے لکھا ہے، فرما دیا کہ لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، مجھ پر نامکمل صلوات نہ پڑھا کرو، دم کٹی صلوات نہ پڑھا کرو، انکمپلیٹ صلوات مجھ پہ نہ پڑھا کرو، بے ثمر اور بے نتیجہ صلوات مجھ پہ نہ پڑھا کرو۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے دم کٹی صلوات، بے ثمر صلوات کیا ہے؟ فرمایا مجھ پہ تو درود پڑھو، میری آل پہ نہ پڑھو۔ فرمایا کہ اس وجہ سے اس کی دعا کبھی پرواز نہیں کر سکتی ہے جو پیغمبر اسلام کی آل پر، ان کی اہل بیت پر صلوات نہیں پڑھتا ہے۔ اور یہ تو مسلم ہے، یہ روایات مسلم ہیں، یہ روایات متواتر ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی کسی کے ہاں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن مجھے تعجب تو ضرور ہوتا ہے، عجیب بات ہے، اس قدر متواتر احادیث موجود ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب آتے ہیں پیغمبر پہ صلوات پڑھتے ہیں، ان کی آل پہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ رائٹرز ہیں، پیغمبر پہ صلوات کو لکھتے ہیں، پیغمبر کی آل پہ نہیں لکھتے ہیں۔ خطیب ہیں، پیغمبر پہ تو صلوات پڑھتے ہیں، پیغمبر کی آل پہ صلوات نہیں پڑھتے ہیں۔ اٹ از اسٹرینج، تعجب کا مقام ہے۔ اور اگر یہ صلوات کے جتنے فضائل ہیں کہ پورا ورد خاص ہے، ایک پورا ذکر خاص ہے، ایک پورا انسان کے لیے کورس ہے، پوری انسان کے لیے دعا ہے، انسان کی شفاعت کا ذریعہ، یہ ساری جتنی روایات خود صلوات کی اہمیت اور افضلیت کے سلسلے میں ہیں، یہ اس سے فائدہ پہنچاتی ہیں کہ جو صلوات میں پیغمبر اسلام اور ان کی پاک آل کو بھی شامل کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو صلوات پڑھتا ہے اس پاک مہینے میں، اللہ اس کے اعمال کے موازین یعنی میزان اور اس پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ یعنی جن کے اعمال ان کمزور ہیں، صلوات زیادہ پڑھیں، صلوات زیادہ پڑھیں اس پاک مہینے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گاڑی چلا رہے ہیں، گھر میں اسی طرح بیٹھے ہیں، قرآن پڑھیں، صلوات پڑھیں پیغمبر اسلام پر۔ فرمایا کہ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ۔ فرمایا جو اس مہینے میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت کرتا ہے، only one verse، جو ورسز آف قرآن ہیں ان میں سے ایک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ ایک آپ نے تلاوت کی آیت کلام پاک کی، اللہ نے آپ کو پورے ختم قرآن کا ثواب دے دیا ہے۔ باقی مہینوں میں آپ ختم قرآن کریں، اس مہینے میں آپ ایک آیت پڑھیں۔ باقی مہینوں میں آپ مستحب نماز پڑھیں، مستحب ہی کنسیڈر ہوتی ہے، اس مہینے میں مستحب پڑھیں، آپ کی واجب بن جایا کرتی ہے۔ باقی مہینوں میں واجب ایک ہی واجب کنسیڈر ہوتا ہے، اس مہینے میں ایک واجب کا ثواب 70 گنا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ فضائل ہیں اور فواضل ہیں اور کمالات ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، اے لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے پڑے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، دروازے کھلے ہیں۔ فاسألوا ربکم ان لا یغلقھا علیکم، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو۔ کس بات کی دعا کرو؟ کہ یہ تم پر یہ دروازے بند نہ کرے۔ دروازے کھلے ہیں، سائلین کے لیے دروازے کھلے ہیں، اہل استغفار کے لیے دروازے کھلے ہیں، اہل صلوات کے لیے دروازے کھلے ہیں، اہل مناجات کے لیے دروازے کھلے ہیں، اہل قرآن کے لیے دروازے کھلے ہیں، صائمین اور شاکرین کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ آ جائیں،
دروازوں کو بند نہ ہونے دے۔ اللہ سے دعا کرے اس بات کی تاکہ اللہ اس پہ دروازے بند نہ کرے، اسی حالت کو اپنی کنٹینیو کرے، اسی ریاضت کو اپنی کنٹینیو کرے، انہی عبادات کو اپنی کنٹینیو کرے۔ فرماتے ہیں وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَا يَفْتَحَهَا عَلَيْكُمْ۔ فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے اللہ نے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اللہ نے جنت کے دروازے سارے کھلے رکھے ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ان جہنم کے دروازوں کو کبھی بھی تم پر نہ کھولے، اس وجہ سے کہ اپنا جو سیر و سلوک ہے، ریاضت ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ اس اپنے کوششیں ہیں، جہد ہے، جد و جہد ہے، اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَشَیَاطِین مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، کہ شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے، جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے سوال کرو کہ انہیں تمہارے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ بھی تم نے دعا کرنی ہے، تم نے اپنے اندر سلیقہ پیدا کرنا ہے، تم نے اپنے اندر وہ ادائیں پیدا کرنی ہیں، اس سیرت کو برقرار رکھنا ہے، اس ریاضت کو برقرار رکھنا ہے تاکہ نہ شیطان مسلط ہو، نہ جہنم کے دروازے کھولیں اور نہ جنت کے دروازے ہم پہ بند ہوں۔ جنت کے دروازوں کو کھلا رکھنے کی دعا اپنے اندر لیاقت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ جہنم کے دروازوں کو بند رکھنے کے لیے اپنے ہاں استعداد اور قابلیت پیدا کرنی ہے، اور شیطانوں کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے کے لیے بھی اپنے میں وہ طاقت پیدا کرنی ہے کہ ہم شیطان کے جو وساوس ہیں، شیطان کی وسپرنگ ہے، شیطان کی جو ہتھ کنڈے ہیں، ان میں ہم نہ آئیں۔ پھر فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ خطبہ جاری تھا کہ ایسے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کویسچن کیا، کھڑے ہوئے کویسچن کیا، قال امیر المومنین علیہ السلام فقمت، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، میں کھڑا ہو گیا۔ اولیاء خدا ولایتوں کی تقسیم، سارے ان ولیوں کے سید اور سردار کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور حضرت کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ بیسٹ ڈیڈ کی طرف، بیسٹ ایکشن کی طرف، گڈ ڈیڈز کی طرف، سب سے بہترین عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے نبی سے پوچھا اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فقال یا ابا الحسن، یہ عزت و تکریم کی منتہا ہے، فرمایا اے ابو الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں افضل عمل یہ ہے الورع عن محارم اللہ عز وجل، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے محرمات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر اس کو لاگو نہ کیا جائے،
اللہ نے جن جن چیزوں کی ممانعت کی ہے اس کے قریب نہ جایا جائے۔ اللہ نے جن چیزوں کو انلیگل قرار دیا ہے، انوائلٹ قرار دیا ہے، غیر مشروع قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان سے پرہیز کرے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل ہے اس مہینے کا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے آقا رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت کیا ہے؟ افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائے، ممنوعات سے ان کا پرہیز کرے۔ یہ ہے سب سے افضل، حرام کاموں کی طرف نہ جائے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ جملہ کہا نا، الورع عن محارم اللہ، کہتے ہیں کہ ثم بکا، پیغمبر اسلام کی آنکھیں برسات بن گئی، پیغمبر اسلام زار و قطار رونے لگے۔ فقلت، امیر المومنین کہتے ہیں میں نے پوچھا، کاش یہ خطبہ شعبان، یہ خطبہ آخر شعبان سارے مسلمان اس کو سناتے جو پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا عظیم، اس کے کم و کیف کو بھی بتاتے، امیر المومنین کی اس روایت کو بھی بتاتے۔ حقیقت میں یہ خطبہ آخر شعبان، ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں امیر المومنین کی سند سے یہ نقل ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا، کہتے ہیں ثم بقا، پیغمبر اسلام رونے لگے، آنکھیں برسات بن گئی۔ خطبہ دے رہے تھے ماہ مبارک رمضان کا، شعبان کی آخری جمعہ میں، ثم بقا، رونے لگے۔ فقلت، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ ما یبکیک، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کس بات پہ رونے لگے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کی آنکھیں کیوں برسات بن گئیں؟ آپ کیوں گریہ وزاری کرنے لگے؟ وجہ کیا ہے آخر؟ میں نے تو ایک کویسچن کیا تھا کھڑے ہو کر اس مؤدبانہ انداز کے ساتھ، یا رسول اللہ یہ بتائیے اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ کس بات سے آپ رونے لگے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں فقال، پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی ابکی، اے میرے علی میں اس بات پہ روتا ہوں، لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اس ماہ مبارک رمضان میں جو تم سے سلوک کیا جائے گا، جو تم سے سلوک روا رکھا جائے گا، وہ کون سا ہے؟ فی ھذا الشہر، لما یستحل منک فی ھذا الشہر، کیا سلوک تم پر روا رکھا جائے گا ماہ مبارک رمضان میں؟ کأنی بکا وانت تصلی لربک، تم حالت نماز میں ہو، اس اثناء میں، یعنی کیا ہے کہ علی اس مہینے میں جو ہے گویا دیکھ رہا ہوں تیرے متعلق، گویا کس طرح دیکھ رہا ہوں، وانت تصلی لربک، کہ آپ اپنے پروردگار کی نماز میں مشغول ہیں۔ وَقَدْ انبعث اشقى الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمود، اس اثناء میں ایک اولین شقی ترین انسان کیا کرے گا کہ جو شقی تر ہے اور ناقہ قوم ثمود کو قتل کرنے والے کا جو ایک بھائی ہے اس کی طرح وہ اٹھے گا، آخر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک، اور تجھ پہ ایسی ضرب لگائے گا تیرے فراق کے اقدس پر، فخضب منک لحیتک، کہ جس سے تیری داڑھی خضاب ہو جائے گی،
مجھے اس بات سے رونا آیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اب کی میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ کس بات پہ رو رہا ہوں؟ کہ تیرے خون کو اس طرح روا رکھا جائے گا، جائز رکھا جائے گا۔ نہیں، علی کا قتل کرنا جائز ہے، ثواب ہے۔ یہ خارجی کہ اس وقت ناصبی یہ کیوں کرتے ہیں مسجدوں پہ حملہ؟ یہ وہی خوارج کی سنت ہے۔ مسجد میں اللہ کے عابد مطلق پہ ضرب لگائی گئی، اس بنیاد پر کہ علی کا قتل کرنا ہے عبادت ہے۔ فرمایا یہ پیغمبر اسلام پہلے بتا کے گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرمایا اے علی اب کی لما یستحل من فی ھذا الشہر، یعنی اس مہینے میں جو تم سے سلوک کو روا رکھا جائے گا، جائز رکھا جائے گا، مشروع قرار دیا جائے گا کہ علی کا خون حلال ہے، علی کو قتل کرنا حلال ہے۔ اس بات پہ میں رو رہا ہوں۔ اس وقت بھی وہی سنت ملجم ہے، ابن ملجم ہے کہ جو مساجد پہ حملہ کرتے ہیں، مراکز پہ حملہ کرتے ہیں، امام بارگاہوں پہ حملہ کرتے ہیں، عزاداروں پہ حملے کرتے ہیں، اور یہ جو نخبگان ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں، یہ جو موالیین اہل بیت اور علی اور اولاد علی ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں، یہ وہی ہے۔ خارجی سوچ ہے، یہ خارجی مینٹیلٹی کا نتیجہ ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ وہ اتنا شقی ترین فرد ہے کہ وہ جو ناقہ قوم سمود کو جس نے قتل کیا ہے اس سے بدتر ہے یہ کہ جو ابن ملجم ہے۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ کہتے ہیں قال امیر المومنین، امیر المومنین نے عرض کی ہے فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے کیا میرے دین کی سلامتی، یہ اللہ کے اولیاء کی باتیں ہیں، اللہ کے اولیاء کی باتیں ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ابھی اس کو مکمل کرتے ہیں ہم انشاءاللہ العزیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بولیے، جی فرمائیے۔ مولانا صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، شکریہ۔ میں نے تو بہت غور سے سن رہی ہوں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ ہمیشہ کی طرح، لیکن میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے کہ مجھے ہیئر فیور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ چھینکی آتی ہے بہت زیادہ، اور اگر روزے کے درمیان بہت زیادہ چھینکی آئے اور ناک سے پانی آتا ہے اور وہ پانی گلے کے اندر چلا جائے، جو ہیئر فیور کے درمیان ناک پہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور گلے کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور گلے کے نیچے چلا جائے، تو کیا یہ روزہ باطل ہو جائے گا یا ٹھیک؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی مانچسٹر سے۔ مانچسٹر، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی سی ایک مختصر سی بریک ہے اور انشاءاللہ ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہو رہے ہیں آپ کی خدمت۔